السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، لا یخلق نبی ولا رسول بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصل بالناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ یا الہی تو ہم میں صدیق سا امام پیدا کر، یا الہی تو ہم میں صدیق سا امام پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں سے گم حیا ہوا عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شان و عظمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ارباب علم و دانش سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں خلیفہ بلا فصل ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے اور حضر کے رفیق ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں افضل ترین ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان فرمایا ہے، اور یہ غور طلب بات ہے کہ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے یہ سورۃ اللیل کی آخری آیات ہیں، اور اس سورت کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ الضحیٰ کو ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پہلے فرمایا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بعد میں بیان فرمایا، اور بیان فرما کر یہ بات واضح کر دی کہ دنیا والوں، جس وقت تک تم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کا اقرار نہیں کرو گے، اس وقت تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی اقرار نہیں ہو سکتا ہے۔ جس وقت تک تم صدیق کو سچا اور پکا دوست نہیں مانو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت تک تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے عاشق نہیں ہو سکتے ہو۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، 14ویں کا چاند چمک دمک رہا تھا، ستارے روشنی کی نمائندگی کرتے چلے جا رہے تھے۔ سیدہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں نگاہیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی، اللہ کے نبی جی، کیا اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی کہ جتنے
آسمان دنیا کے دامن میں چمکنے دمکنے والے مجھے ستارے نظر آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جی ہاں میری عائشہ ہوا عمر بن الخطاب، وہ خطاب کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدہ کائنات سر کو جھکا لیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ارفع رأسک یا حمیرہ، ارفع رأسک یا حمیرہ، میری عائشہ سر اٹھاؤ، میں آپ کے ارادے کے متعلق باب چکا ہوں کہ آپ نے سوال اپنے ابا کے متعلق کیا ہے۔ سن میری عائشہ، تیرے باپ کی وہ 3 راتیں جو ہجرت کے سفر میں میرے ساتھ بھی تھی، ان 3 راتوں کی نیکیاں آسمانی دنیا کے ستاروں سے بڑھ جاتی ہیں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی تو وجہ تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر میری زندگی کے حج لے لیجئے، عمرے لے لیجئے، زکوٰۃ و خیرات لے لیجئے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہجرت کے سفر میں بیتی گئی 3 راتیں مجھے دے دیجئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر تو یہ کہتا ہے کہ میری زندگی کے حج لے لیجئے، عمرے لے لیجئے، زکوٰۃ و خیرات لے لیجئے، اور ہجرت کے سفر میں بیتی گئی 3 راتیں مجھے دے دیجئے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر ساری کائنات بھی مجھے سے یہ کہے کہ ابو بکر عمرے لے لیجئے، زکوٰۃ و خیرات لے لیجئے، اور ہجرت کے سفر میں بیتی گئی 3 راتیں ہمیں دے دیجئے، اس ذات کی قسم ہجرت کے سفر میں بیتی گئی 3 راتوں کا ایک لمحہ بھی کسی کو نہ دینے پاؤں۔ تو جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، جن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، کہ وہ شخص جو اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اس لیے کہ تاکہ اس کا مال پاک صاف ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کسی بھی قسم کا طمع اور لالچ نہیں رکھتا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ قریب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں کی کتاریں لے کر آئے، آدھا مال اپنے گھر میں رکھا، آدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، راوی فرماتے نبوت کی نگاہیں اٹھتی اور جھکتی چلی جا رہی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ کسی آنے والے کا شدت سے انتظار ہو رہا ہے۔ تو اقبال پکار اٹھے کہ اتنے میں وہ رفیق انور بھی آ گیا۔ کوئی لمبی کتاریں نہیں ہے، تھوڑا سا سامان سر پر رکھا ہوا ہے، ایک گٹھڑی لے کر آئے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اور یہ کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر آپ تو السابقون الاولون میں سے آنے والے ہیں، آج قیامت تاخیر سے آئے۔ فرمایا اللہ کے نبی جی ہوئی تاخیر، کچھ باہر سے تاخیر بھی تھا کہ اللہ کے نبی جی میری زندگی کا یہ پہلا دن ہے کہ میں نے اپنے گھر کی دیواروں پہ بھی ہاتھ پھیرا کہ کوئی سوئی اور پن بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے رہ نہ جائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر بتاؤ کیا لے کر آئے ہو، کیا گھر میں چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی جی جو فانی تھا وہ سب لے کر آ گیا ہوں، اور جو باقی تھا وہ چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر فانی کیا تھا اور باقی کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ کے نبی جی دنیا کا سارا مال فانی تھا وہ سب لے آیا ہوں، آپ کی اور اپنے رب کی محبت کو گھر میں چھوڑ کر آ گیا ہوں۔
تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ کیوں کرنا یہ مقام مل نہیں پاتا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میری عائشہ تیرے باپ کی وہ 3 راتیں جو ہجرت کے سفر میں میرے ساتھ بیتی ان 3 راتوں کی نیکیاں آسمانی دنیا کے ستاروں سے بڑھ جاتی ہیں کہ جب ساری دنیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیے ہوئے تھی اس وقت تنہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایثار کا میدان قائم کر دیا۔ تو آج ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ اگر ہم ان لوگوں کے نقش قدم پر چل کر ان کی زندگیوں کو پڑھ کر زندگی گزاریں گے تو پھر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے اندر بھی ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ آخر میں ایک شعر آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ صدیق صدیق ہے، صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق زندیق ہے، وما علینا الا البلاغ۔